السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کتابوں کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کتاب کے کیا قسمیں ہیں اور کتاب نے انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا ہے، کتاب پڑھنے سے، ریڈنگ کی ہیبٹ سے انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اور مختلف موضوعات پر بات چیت آپ لوگوں کو بوقت اور بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کی اہمیت کے بارے میں۔ کتاب نے انسان کو صحیح معنی میں مہذب بنایا۔ جب انسان نے کتابیں پڑھنے لگے اور جب انسانی تاریخ میں لکھت اور تحریر کرنے کا لکھنے کے عمل کا آغاز ہوا، کئی برسوں تک لکھنے کا آغاز نہ تھا۔ لوگ جو بھی باتیں کرتے تھے، جو بھی فلسفہ تھا، جو بھی ان لوگوں کے خیالات تھے، وہ اس دور میں تو تھے، لیکن جب وہ دور گزر جاتا تھا، جب وہ دور نہ رہتا تھا اور کچھ سالوں کے بعد ہی وہ جو ان لوگوں کے خیالات تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن عراق میں لکھنے کی شروعات ہوئی، تحریر کی شروعات ہوئی، اور یہ شروعات ایسی ہوئی کہ مندروں کے جو پروہت یا پادری تھے، پنڈت تھے، ان کو مندروں کا حساب کتاب رکھنا پڑتا تھا، اور مختلف لوگ جو انہیں عطیہ دیتے تھے یا انہیں مندروں کی تعمیر کے لیے اور بھگوان اور خدا کی راہ میں پیسے دیتے تھے، وہ لوگ ان کا حساب کتاب رکھتے تھے اور وہ سارا سیٹ اپ رکھتے تھے کہ لوگوں نے کیا کیا پیسے دیے ہیں، کن لوگوں کے پاس پیسے رہتے ہیں۔ تو اس عمل کے لیے ان کو تحریر کی ضرورت تھی اور انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا، اور مختلف زمانے میں، مختلف وقت میں لکھنے کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ پریس کا زمانہ ہے، کتابیں چھپتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں وائرل بھی ہوتی ہے۔ تو جب لکھنے کا آغاز ہوا تو صحیح معنی میں انسان مہذب بنا، انسان ترقی یافتہ بنا، اور خاص طور پر آج کے دور میں کتاب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں سب سے طاقتور وہ انسان ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں وہ لوگ طاقتور ہوتے تھے جو باڈی بلڈر ہوتے تھے، جو جسمانی معنی میں طاقتور تھے، جسمانی معنی میں جو اسٹرانگ تھے وہ طاقتور تھے، لیکن آج کے دور میں وہ طاقتور ہے اور وہ سب پر اپنا راج جما سکتا ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اور کتابوں کے بارے میں مختلف فلاسفرز نے مختلف باتیں کی ہیں، جیسا کہ فرانسس بیکن نے کہا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہضم کرنا ہوتا ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مکمل طور پر ہضم کرنا ہوتا ہے۔ ہر کتاب کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کتابوں کے بارے میں ایک اور بات کلیئر کرنی چاہیے کہ کتاب صرف انسان کو سکھاتا نہیں ہے، کتاب انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے، انسان کو جاہل بھی کرتا ہے کتاب، کیونکہ انسانی تاریخ کا جتنا بھی علم ہے، انسانی تاریخ میں جو جو واقعات ہوئے ہیں، انسان نے جو کچھ سیکھا ہے پچھلے دور میں، جو ہم تاریخ کے نام سے جس علم کو جانتے ہیں، اور سائنس کے جو علم ہے، فلسفے کا جو علم ہے، شاعری، ناول، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ باتیں جنہوں نے انسان کو تباہ کیا، ریسزم کا فلسفہ، نازیزم کا فلسفہ، ہٹلر اور نشے کا فلسفہ، اور خاص طور پر ہمارے ہاں اقبال کا جو مرد مومن کا کانسیپٹ ہے، شاہین کا کانسیپٹ ہے، جنگ کرنے کی جو بات ہے، لوگوں سے لڑنے کی جو بات ہے، انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کی، جہاد کرنے کی جو بات ہے، وہ بھی کتابوں میں کی جاتی ہے۔ تو کتاب انسان کا لیڈر ہے، کتاب انسان کا استاد بھی ہے، انسان کو مہذب بھی بناتا ہے، لیکن انسان کو غیر مہذب بنانے میں بھی کتاب کا بڑا کردار ہے۔ تو صرف کتاب کی بات نہیں ہے، کتاب کے موضوع کی بھی بات ہے کہ کس موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ موضوعات جو انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، جو انسانوں کو آپس میں بانٹتے ہیں، انسان کو جنگ کرنا سکھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ کتابیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن وہ کتابیں جن میں انسان کے ترقی کے لیے علوم ہیں، انسانی فلاح و بہبود کے
اسباب ہیں اور اس کے سبق ہیں، وہ کتاب جو ہے سویلائزیشن کے بارے میں، مختلف علوموں کے جو کتابیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آخری بات ہم کریں گے کہ کتابوں کی کیا قسم ہیں اور کن کن قسموں کی کتابیں ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں۔ جیسا کہ جانور ہوتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی مخلوقیں ہیں ان کی صرف ایک ہی نیڈ ہوتی ہے بیسیکلی، اور وہ نیڈ ہے فزیکل نیڈ۔ ویسے تو ان کی بھی ایک حد تک ایموشنل نیڈس اور اسپریچول نیڈس ہوتی ہیں، لیکن صحیح معنی میں انسان کی جو نیڈس ہیں وہ صرف فزیکل نہیں ہے۔ انسان کی 5 نیڈس ہیں۔ ایک انسان کی نیڈ ہے فزیکل، یعنی انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری جو انسان کی نیڈ ہے وہ ہے سوشل، یعنی انسان سماج میں رہتا ہے، مختلف گروپس بنا کر رہتا ہے، فیملی میں رہتا ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی فیملی کا جو سسٹم ہے، فیملی کے نظام میں رہنا، خاندان میں رہنا، سماج میں رہنا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اور تیسری جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل، انسان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے اسپریچول نیڈس، اور انسان کی کچھ اسپریچول نیڈس ہیں، اور آخری جو انسان کی نیڈ ہے وہ ہے انٹلیکچوئل نیڈ، یعنی کہ 5 نیڈس ہیں یا ضروریات ہیں جو انسان کو درپیش آتی ہیں اور انسان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے جو فزیکل نیڈس ہیں اور سوشل نیڈس ہیں ان کو کتابیں نہیں پورا کر سکتی اور کمپلیٹ کر سکتی۔ آپ کی جو فزیکل نیڈس ہیں وہ کھانے سے ختم ہوں گی، اور جو سوشل نیڈس ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ختم ہوں گی۔ باقی جو انسان کی نیڈس ہیں انٹلیکچوئل، ایموشنل اور اسپریچول، یہ انسان کی جو نیڈس ہیں یہ کتابیں ختم کرتی ہیں، اور ان کتابیں انسان کی ان نیڈ کو پورا کرتی ہیں، تکمیل کرتی ہیں۔ اور یہ 3 نیڈس ہیں جو کتابیں ان کو بجھاتی ہیں، تو کتابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کتابیں ہیں جو ہمیں صرف نالج دیتے ہیں، جیسا کہ ہم ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جنم جو ہوا تھا وہ فلاں شہر میں ہوا تھا، فلاں دن ہوا تھا، ڈاکٹر مبارک علی کا جنم فلاں دن ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نقطے یا پوائنٹس دیے تھے وہ کیا تھی، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کیا تھی، ذوالفقار علی بھٹے کے زمانے میں وہ جب پرائم منسٹر تھا اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کیا تھی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، یہ بھی ہمیں کتابوں سے پتہ چلتی ہیں۔ اور آج کل تو کتاب سے بڑھ کر باتیں ہو گئی ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر، لیکن ان چیزوں کو بھی ہم کتاب کی ضرورت کے تحت کور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے کتاب کی جو ہمیں صرف نالج دیتی ہے کہ کیا کیا ہوا تھا، اس زمانے کے کیا حقائق ہیں، یہ ہمیں کتابیں بتاتی ہیں۔ اور یہ کتابیں ہوتی ہیں تاریخ کی کتابیں خاص طور پر، اور دوسرے موضوعات کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اور دوسری کتابیں وہ ہیں جو ہمیں وزڈم دیتی ہیں، یعنی دانش دیتی ہیں۔ جو کتابیں ہمیں صرف ان چیزوں کے حقائق اور اعداد و شمار نہیں بتاتی، بلکہ ہمیں چیزوں کو پرکھنے کے معیار، چیزوں پر اپنا کریٹیکل ویو، سماج کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، انسان نے کیسے ترقی کی ہے، یعنی انسان کی جو ذہن کی نشو و نما ہے، شعور کی جو نشو و نما ہے، انسانی ذہن کو پختہ بنانے کی جو بات ہے وہ بھی کتابیں کرتی ہیں۔ اور یہ کتابیں ہوتی ہیں فلسفے کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں، اور بھی کچھ جدید علوم میں، سائنس کے بارے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ اور جو تیسری قسم ہے کتابوں کی وہ ہے جذبات کے بارے میں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انسان کے جذبات کو تکمیل پہنچاتی ہیں، اور انسان جو کچھ سوچتا ہے، انسان کے جو بھی احساسات ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کرتی ہیں یہ کتابیں۔ اور یہ کتابیں ہوتی ہیں شاعری کی کتابیں۔ جتنے بھی انسانی تاریخ میں شاعر پیدا ہوئے ہیں، وہ انگریزی کے شاعر ہوں، فارسی کے شاعر ہوں، رومی ہوں، حافظ شیرازی ہوں، عمر خیام ہوں، یا انگریزی کے شاعر ولیم ورڈس ہو، شیکسپیئر ہو، ہندوستان کے ہندی کے شاعر ہوں، کبیر ہو، تلسی داس ہو، یا جدید دور کے اردو کے شاعر فیض شاعر جالب ہوں، یا سندھی اور پنجابی کے شاعر ہوں، شیخ ایاز، استاد بخاری، اور جتنے بھی انسانی تاریخ کے اور ساری زبانوں کے شاعر ہیں، وہ بنیادی طور پر انسان کی جذبات کی
انسانی احساسات کی، اور احساسات اور جذبات میں سارے جذبات آ جاتے ہیں، اور سائنس اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ لگ بھگ 50 سے زیادہ جذبات ہیں، جیسا کہ غصہ کرنا، خوش ہونا، محبت کرنا، نفرت کرنا، اور یہ بہت سارے اور بھی جذبات ہیں۔ ان جذبات کی ترجمانی کرتی ہے شاعری، ناولز، اور کبھی کبھی کچھ مضامین اور جو افسانے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی عام طور پر جو ادب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لٹریچر اور ادب کی صنف میں جتنی بھی کتابیں آتی ہیں وہ انسان کی جو ضروریات ہیں، جذباتی ضروریات، احساساتی ضروریات ان کو تکمیل کرتی ہیں۔ یعنی کتابوں کی 3 اقسام ہیں، ایک وہ جو ہمیں صرف اعداد و شمار بتاتی ہیں، ایک وہ جو ہمارے ذہن کی نشو و نما کرتی ہیں، اور ایک وہ کتابیں ہیں جو ہمارے جذبات اور احساسات کی ترجمان ہیں۔ تو بنیادی طور پر کتابوں کے یہ اقسام ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور موضوع پر بات کریں گے، ملتے ہیں اگلی